اٹک جیل میں قید عمران خان کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ پنجاب پولیس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مقدمات میں ریاست کے خلاف جنگ چھیڑنے اور بغاوت پر اکسانے کی دفعات بھی شامل کر لی۔ اے ٹی سی لاہور میں پولیس کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات میں دفعہ 121 بھی شامل کی گئی ہے۔ مقدمات میں عمران خان کے خلاف دنگے فساد، مختلف طبقات میں دشمنی کے فروغ، مسلح افواج میں بغاوت کو ہوا دینے اور بدامنی پھیلانے کی دفعات ہیں۔ ملک کی سلامتی کے اداروں اور سرکاری عہدیداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر پی ٹی آئی کے موجودہ اور سابق رہنماؤں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر میں حماد اظہر، مسرت جمشید چیمہ، قاسم سوری، عمر سرفراز چیمہ کو نامزد ملزم قرار دیا گیا۔ علی زیدی، فواد چودھری، اعظم سواتی کا نام بھی ملزمان کی فہرست میں شامل۔ مقدمے کے متن کے مطابق ملزمان نے سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف جھوٹی مہم چلائی۔ ان تمام رہنماؤں کو وضاحت کے لیے طلب کیا گیا مگر طلبی کے باوجود کوئی رہنما پیش نہ ہوا۔ ایف آئی اے نے ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دیں۔ بھاری بھرکم بجلی بلوں پر شدید عوامی احتجاج نے نگران حکومت کو بھی ہلا دیا۔ نگران وزیر اعظم نے ہوش رفع بجلی بلوں پر شدید عوامی رد عمل کے نتیجے میں کل ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں امریکہ کے ساتھ ہر معاملے پر اتفاق ہو۔ اسلام آباد میں ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ سے سوال و جواب کی نشست کے دوران انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ملکوں کے درمیان امور پر اتفاق اور اختلافات رہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آئی ایم ایف کو ایک دشمن کے طور پر کیوں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے وسائل اور اخراجات میں توازن نہ ہونا ہے۔ لندن اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نواز شریف برہم، اہم شخصیات سے متعلق بھی بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں کھلی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکمت عملی بنائیں کہ انتخابی مہم میں عوام کے پاس کیا لے کر جائیں۔ ملک واپس جانا ہی کافی نہیں، عوام کو ان کے مسائل کا حل دینا ہوگا۔ دوسری جانب پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں نون لیگ نے جارحانہ انداز اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انتخابی مہم میں چند اہم شخصیات کو ہدف بنایا جائے گا۔ الیکشن سے قبل اہم شخصیات کو ہدف بناتے ہوئے ان کی خفیہ آڈیوز عوام کے سامنے لائی جائیں گی۔ اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں جسمانی ریمانڈ کے 3 عدالتی حکم ناموں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ انہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ حکومت کی ملی بھگت سے بدنیتی کی بنیاد پر ان پر مقدمہ درج کیا گیا۔ جج نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ایف آئی آر میں سائفر میرے پاس ہونے کا الزام نہیں ہے بلکہ سائفر کسی اور کے پاس ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے ایشیا کپ کی سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ سے وزارت داخلہ کی سمری کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی۔ حکومتی ذرائع کا بتانا ہے کہ ایشیا کپ کے لیے فوج اور پنجاب رینجرز کی تعیناتی 27 اگست سے 6 ستمبر تک ہوگی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ایشیا کپ کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل فورسز سٹینڈ بائی رہیں گی۔ 30 اگست سے شروع ہونے والے ایشیا کپ کے 4 میچ پاکستان میں شیڈول ہیں، جن میں سے 1 میچ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم اور 3 میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوں گے۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، درجنوں دیہات زیر آب۔ تحصیل بورے والا میں 2 افراد سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق بہاولپور کی 3 تحصیلوں میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے سے متعدد بند بہہ گئے۔ ادھر ہیڈ میلسی سائفن پر پانی کی سطح 1,24,000 کیوسک ہو گئی، جس کے باعث متعدد دیہات ڈوب گئے۔ پاک فوج کی بہاولپور ڈویژن کے نشیبی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ سیلاب متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپس، ریسکیو آپریشن اور فری راشن کی تقسیم بھی جاری ہے۔ بھارت میں ٹیچر نے مسلم دشمنی میں انسانیت کی دھجیاں اڑا دی۔ اسکول ٹیچر کی مسلمان بچے سے تعصب کی انتہا، ہندو طلبہ سے مسلم بچے کو پٹوانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق منظر عام پر آنے والی اس ویڈیو میں بھارت کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش کے علاقے میں ٹیچر کو دکھایا گیا ہے جو ہندو طالب علموں کو 7 سالہ بچے محمد التمش کو تھپڑ رسید کرنے کا کہہ رہی ہے۔ ویڈیو میں ٹیچر کہتی ہے کہ جتنے مسلمان بچے ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں۔ پولیس نے شہریوں کو ویڈیو شیئر کرنے سے منع کر دیا۔ بچے کے والد محمد ارشاد نے کہا کہ ٹیچر نے اس کی غلطی کو تسلیم کیا اور اس کے رویے کے لیے معافی مانگ لی، لیکن وہ اپنے بیٹے کو کسی دوسرے اسکول میں منتقل کر دیں گے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی حکومت سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں بند کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے G20 ممالک کو خصوصی خط میں مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی طرف توجہ دلائی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ بھارتی مسلمان، سکھ اور دلت انتہا پسندی کا نشانہ بنتے آئے ہیں۔ پاکستان کی کوششوں سے مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔
चंद्रयान 3 के रोवर की चांद की सतह पर उतरने की पहली वीडियो जारी हो गई। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर भारतीय खलाई एजेंसी ने यह वीडियो जारी की, जिसमें रोवर को लैंडर से चांद पर उतरते देखा जा सकता है। इसरो की जानिब से शेयर मुख्तसर दौरानिया की वीडियो में देखा जा सकता है कि लैंडर से रोवर चांद की सतह पर उतरता है और अपने सफ़र का आगाज़ करता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चांद के तारीख हिस्से तक पहुँचाने वाले भारतीय मिशन चंद्रयान 3 का बजट $75 मिलियन है, जो कई हॉलीवुड फिल्मों से भी कम है। तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। कौमी टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। टीम में मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर और सऊद शकील को शामिल किया गया। सऊद शकील का ये डेब्यू मैच होगा। टॉस के मौके पर गुफ्तगू में कप्तान बाबर आजम ने बताया कि आज के मैच में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, नसीम शाह, ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद और उसामा मीर को आराम दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाकर अफगान टीम पर दबाव बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब अफगान ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरज़ई इंजरी की वजह से मैच से बाहर हो गए। गुलबदीन नाइब आज अफगान टीम में शामिल हैं।